بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین جو ظالمانہ سلوک کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا تھا، یہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بچایا۔ آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ کس طریقے سے انہوں نے لیا، کیسے آپ کو مشرکین مکہ سے بچایا، کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا مشرکین کو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ یہ بڑے ہی خوبصورت، طاقتور اور تنومند تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ہوتا دیکھتے مگر عموماً خاموشی رہتے تھے۔ ایک دن شکار کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بدتمیزی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح صبر و تحمل سے کام لیا اور ابو جہل کو کوئی جواب نہ دیا۔ ابو جہل بدزبانی کرتا رہا، برا برا کہتا رہا۔ بالآخر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے آپ کا خون بہہ نکلا۔ پھر وہ بدبخت بیت اللہ شریف میں جا کے قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ہی عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ جب ابو جہل بد کلامی کر رہا تھا تو اس وقت عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سے بڑا تعجب ہوا اور غصہ بھی آیا کہ صادق اور امین کے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کچھ سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا حمزہ بن عبد المطلب وہاں سے گزرے۔ وہ شکار سے واپسی پر سیدھے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ سردار حمزہ شکاری لباس پہنے ہوئے اپنی کمر پر ترکش لٹکائے ہوئے تھے۔ لونڈی نے جب انہیں دیکھا تو گھر سے باہر آ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا۔ وہ گویا ہوئی اور بولی، ابو عمارہ، آج اگر آپ دیکھتے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرو بن حشام نے کس طرح بدتمیزی کی ہے، ان کو گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے اور ان کو پتھر مار کر زخمی کر دیا ہے تو آپ کو بہت برا لگتا اور بہت دکھ ہوتا، آپ اسے برداشت نہ کر پاتے۔ آپ کے بھتیجے نے ابو جہل کی اس بدتمیزی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے کچھ نہیں کہا۔ سردار حمزہ نے لونڈی کی جب یہ باتیں سنی تو ہاشمی خون کھول اٹھا اور ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ میرے بھتیجے کے ساتھ یہ بدتمیزی کی گئی ہے؟ وہ غصے سے بھرے ہوئے شیر کی طرح گرجے۔ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ لونڈی کہنے لگی، وہ دارالندود کی طرف گیا ہے۔ دارالندود بیت اللہ کے شمال میں ایک عمارت تھی جس کو قریش چوپال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سردار حمزہ اسی حالت میں سیدھے دارالندود پہنچے، دیکھا کہ ابو جہل قریشیوں کی مجلس میں بیٹھا بڑے فخر سے اپنی کارستانی سنا رہا ہے۔ سردار حمزہ نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، ارے او بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے؟ سنو، میں بھی اس کے دین پر ہوں، اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ میرے ساتھ کشتی کر لو۔ پھر اپنی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا۔ اس مجلس میں ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں آ گئے۔ اس پر بنو ہاشم کے لوگ سردار حمزہ کی حمایت میں بولنے لگے۔ دونوں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں مگر ابو جہل نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سردار حمزہ وہاں سے سیدھے اپنے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جاتے ہی دور سے کہنے لگے، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا ہے کہ کسی طرح اسلام کو فروغ حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
چچا جان، مجھے اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے پر خوشی نہیں ہوگی، ہاں اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ اور نصیحت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکیمانہ گفتگو کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنی طرف متوجہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی استقامت کے لیے دعا فرمائی۔ سردار حمزہ کے دل میں کچھ شکوک اور شبہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اور اللہ کے فضل سے وہ سب دور ہو گئے۔ شروع میں تو انہوں نے محض اپنے بھتیجے کی محبت میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور وسیع کر دیا اسلام کے لیے۔ وہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور حامی و ناصر بن گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسلام کو ان کی وجہ سے بے حد فائدہ ہوا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کا خطاب دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اسد اللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ ہے حضرت حمزہ کی کہانی۔ پیارے آپ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی آپ کو واقعہ اچھا لگے ہوگا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ اور اچھی سی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔